الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بحصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن 70 فريضة فيما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توپ ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام معزز امین حضرات، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق دی.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کچھ حدیث اور قرآن پاک کا ایک آیت تلاوت کرنے کا جو رب العالمین نے پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ جل جلالہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہر جمعے پہ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم جب انسان سے خطاب کرتا ہے تو انسان ہے، وہ چاہے مومن ہو، وہ کافر ہو یا منافق ہو، لیکن جب انسان اس سے طرز عمل کے مطابق مخاطب ہوتا ہے قرآن کریم سے، تو پھر جوابی کارروائی میں بھی رب العالمین کا کلام اس شخص سے اسی طریقے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر منافق قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو جواب میں رب العالمین کے ارشادات کو اگر دیکھیں تو یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا یا نقصان؟ کافر اگر قرآن کریم کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، قرآن کا نام لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جانتا ہے، تو جواب میں رب العالمین کی وہ آیات اس انداز میں ہوتی ہے۔ اور جہاں مومن قرآن کریم کو دل سے لگا کر اس کی تلاوت کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر رب العالمین کی طرف سے انعام کے طور پر قرآن کریم کی وہ آیات اس انسان سے اسی انداز میں مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم پر ہے، ہم کس نیت سے، کس عمل سے قرآن کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لیں اور پھر اسی طریقے سے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ دو راستے انسان کو اللہ نے دے دیے، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ ہم رحمان کا راستہ اختیار کریں گے تو رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، مصیبتیں پریشانیاں یہ دور ہوگی، تکالیف آئے گی تو ہمیں اس پہ صبر کی بھی توفیق ملے گی، شکر کی بھی توفیق ملے گی۔ لیکن اگر ہم شیطان کا راستہ اختیار کریں گے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو یہ دنیا کافر کے لیے تو پھر جنت ہے نا، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ مومن سردی میں وضو بھی کرے گا، وہ نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف بھی چلے گا، وہ گرمی سردی بیماری میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے تو قید خانہ ہے۔ لیکن کافر کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جو مرضی ہے کرے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ جنت ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی کی دنیا ہے، اس کے اندر وہ کافر اپنے مزے جتنا کرتا ہے کرتا رہے، لیکن بعد میں آنے والی زندگی کے لیے ہمیشہ اس کو سزائے ملے گی۔ اس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی انزل، وہ جو جس میں اتارا گیا، فیہ القرآن، یعنی جس میں یہ قرآن کریم، جس قرآن کو ہم 30 پاروں والا قرآن سمجھتے ہیں، جس قرآن کو ہم گھروں کے اندر رکھ کر اپنے مختلف معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی عمل کی نیت سے نہیں اٹھایا، فیہ القرآن، اس قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کے بھی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک حق آواز بلند کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کون سی کتاب؟ اس کے ساتھ جو میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پڑھی، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی آخر یوم من شعبان فقال، پیغمبر کریم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک عظیم و بابرکت مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، لیکن ہم کیا فرض قرار دیتے ہیں؟ یہ روزوں کا رکھنے کا طریقہ، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی حرام پیسوں سے افطار کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہم بد نظریوں سے باز نہیں آتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ان سب چیزوں کی بنیاد پہ جائیے تو ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ حلال موجود نہیں ہوتا۔ فرمایا وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، اور اس کی راتوں کی قیام کو نفل بنایا ہے، مَن تَقَرُّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ، جو شخص اس مہینے کی کسی ایک نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں فرض ادا کرے، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے، كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض اس نے ادا کر دیے۔ جب ان تمام فضائل اور برکات کو ہم دیکھ لیں، فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے، وَصَبْرُ ثَوَابَهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کتنا صبر ہم کرتے ہیں؟ ہم تو صبر کرتے کرتے ہی سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے پاس ہتھیار ہو وہ سب کچھ پار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا منہ نہ کھولو آئیو روزہ ہے میرا، چوک میں کھڑے ہو کر کے ماں بہنوں بیٹیوں پر ہماری نظریں، اور منہ پہ روزہ، چوک میں کھڑے ہو کر کے موبائل کے اندر ایسا کون سا غلاظت ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ کوئی نہیں بھائی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جیسی مرضی کرتا رہوں گا۔ اور مغرب کے وقت ہم بیٹھتے جی ہم روزہ افطار کر دیں، اور یقینی طور پر یہ روزہ ہم نے دن کو 10 11 12 1 بجے افطار کیا ہوا ہوتا ہے کسی غلاظت کی ساتھ۔ تو فرمایا ہو صبر ثوابہ الجنہ، یہ تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم غمخواری اور ہمدردی کرتے ہیں نا کہ میرے گھر میں شام کو دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرا ہونا چاہیے، چاہے حرام ہو یا حلال، اگلے کا کام جانے اس کا رب جانے، میں کسی کا ٹیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ یہ ہماری غمخواری اور یہ ہماری ہمدردی ہے۔ فرمایا وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے۔ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو اس کی گردن کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ جب وہ حلال لقمے سے روزے کو سحری کے ساتھ، پھر حلال لقمے سے روزے کو افطار کرے گا، زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے گا، حرام اور حلال میں تمیز کرے گا، جب ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال کرے گا تو پھر فرمایا وَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا اس کی گردن کو تو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ،
اور اسے روزہ دار کے برابر اجر بھی ملتا ہے، من غیر ان قص فی اجرہ شیء، من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، بغیر اس کے روزہ دار کے اجر میں بھی، اس کے روزے میں بھی کوئی کمی آ جائے۔ جب وہ کسی کے روزے کو افطاری کا بندوبست کرے گا، کوئی ایسی ترتیب کرے گا، تو پھر اس کی بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے جس کی افطار کروائی ہے اتنا ہی اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ فرمایا فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر شخص تو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، پھر کیا بنے گا؟ فرمایا فقالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثوب، یہ اللہ یہ اجر عطا فرماتا ہے، من فطر صائما، من فطر صائما علی تمرۃ، جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور سے بھی افطار کروائے، اللہ رب العالمین اس کو بھی پورا کا پورا روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا او شربت ماء، یا ایک گھونٹ پانی سے بھی، او مذقۃ لبن، مذقۃ لبن، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی۔ جو کیا کہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات حرام حلال کی تمیز نہ کرتا ہو تو وہ دوسرے کو کیا روزہ افطار کروائے گا؟ اور پھر دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں نمبریں لگ جاتی ہیں، پھر پوچھ ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں۔ لیکن شرط میں ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں، اور وہ لفظ شاید آپ عام سمجھتے ہوں گے، اصل مین بنیادی جو چیز ہے وہ ایک لفظ ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا عقیدہ توحید کے مطابق نہیں تو نہ ہمارا روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کیونکہ اس مہینے کو ہم زکوٰۃ والے روزے میں مشہور سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جتنا جو بھی ہم کریں سب کچھ بیکار ہے، رائے گاہ چلا جائے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ شرط یہ کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم دائم ہو، تیرے زبان سے ایک مرتبہ استغفر اللہ نکلے گا تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ وہی کافی ہوگا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اول رحمتہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، دوسرا عشرہ مغفرت کا، وَأَجْرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت پر بوجھ ہلکا کرے گا، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ان سب چیزوں پہ ہم دیکھیں گے، ہر ایک شخص اپنے اوپر یہ غور کرے میں نے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کر کے ٹسا ٹس لگی رہے اور قرآن پاک کا ریس لگا دیا جاتا ہے، اور جی تو نے کتنے پارے پڑھے، تو نے کتنے قرآن ختم کیے، یہ سب کچھ ریاکاری، اور اس سے علاوہ کچھ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ کے پڑھیں، کسی سے پڑھیں، تفاسیر میں دیکھ کے پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے حسب توفیق اللہ کی رضا کے لیے خفیہ طور پر یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر جب بھی کوئی نماز، نفل، روزہ، کوئی بھی عمل کرے تو نیت کے وقت ہمارا نیت خالص ہو گئی، یہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کے اوپر بھی میں اس کا معاملہ نہیں کھولوں گا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ جب ان سب چیزوں پہ ہم خیال رکھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن جب ہم خود ان چیزوں کے ریاکاری کی طرف جائیں گے، ریاکاری کا راستہ اختیار کریں گے، تو پھر بجائے اس کا کہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول کے بجائے لعنتوں کا نزول ہوگا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا 70 کے فرائض کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 70 گناہوں کے برابر ہے، اس طرف بھی ہم دیکھیں نا۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔